بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, ladies and gentlemen. It is indeed our great honor today to welcome none other than Mr. Dr. actually Miftah Ismail to Habib University. Very happy to have him. میرا نام ڈاکٹر اقدس افضل ہے. I am an economist by training and I am part of the faculty here. ہمارے ساتھ بہت بڑی بڑی ہستیاں موجود ہیں. حسین داؤد صاحب السلام علیکم, شہباز صاحب, حسن کاظمی صاحب, اور جن کا نام اگر رہ جائے تو معذرت, لیکن بہت بڑے ڈاکٹر صاحبہ بیٹھی ہوئی ہیں ہمارے ساتھ. تو میں پہلے کچھ باتیں آپ لوگوں کے ساتھ کروں گا حبیب یونیورسٹی کے بارے میں, ویری شارٹ. حبیب یونیورسٹی از دا فرسٹ لبرل آرٹس and Sciences institution in Pakistan. It is the first not-for-profit university, and it is the most generous university in the country that provides 80% of its students with various scholarships and financial aid. We are also the first to initiate a culture of intellectual engagements with the community as a way of reshaping societal mindsets. اور اس کے بعد میں کچھ ٹائم لوں گا ڈاکٹر صاحب کو انٹروڈیوس کروانے کے لیے, جن کی ہستی جو ہے کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے, لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ پہلی دفعہ 2018 میں جب میں امریکہ میں ایک کانفرنس میں ایک پیپر پریزنٹ کر رہا تھا, تو میرے سامنے ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے جنہوں نے بعد میں بتایا میری پریزنٹیشن کے بعد کہ ان کا نام پروفیسر ہلٹن روٹ تھا. اور پھر جب میں ان سے ملا, کیونکہ مجھے ان کا نام پتا تھا, تو انہوں نے مجھے بتایا کہ میرا ایک بہت ہی ہونہار اسٹوڈنٹ پاکستان میں کام کر رہا ہے جس کا نام مفتاح اسماعیل ہے. تو تب سے میں آپ کی شخصیت سے واقف ہوں, اور اس کے بعد سے آپ کا کریئر ہم سب فالو کرتے رہے ہیں. میں کچھ یہ بات کہوں گا کہ آپ نے بہت ہی اچھے طریقے سے پاکستان کی اکانومی کو مینیج کیا 5 مہینے, اور اس میں آپ کو تو یاد ہو یا نہ یاد ہو, لیکن جیسے ہی آپ کو قلمدان دیا گیا تو آپ فوراً سے IMF جا رہے تھے, اور خرم حسین نے ایک زوم پہ اکانومسٹ کی میٹنگ کروائی تھی, اس میں میں بھی شامل تھا. تو میں اس چیز کا عینی شاہد ہوں کہ ڈاکٹر صاحب بالکل تیاری کے ساتھ IMF جا رہے تھے. تو تھینک یو فار دیٹ. میں اس کانورسیشن کو, اس نشست کو چلانے کے لیے چند سوالات ڈاکٹر صاحب کے گوش گزار کروں گا, جس میں میرا پہلا سوال ہے کہ ڈاکٹر صاحب, ہاؤ ڈڈ یو سیو پاکستان فرام ڈیفالٹ؟ تھینک یو ڈاکٹر اقدس, تھینک یو فار اے ویری گڈ انٹروڈکشن. تمام خواتین و حضرات, خاص طور پہ اسٹوڈنٹس کا میں بہت شکر گزار ہوں جو یہاں تشریف لے کر آئے ہیں. دس از ونڈرفل ٹو سی. آئی ہوپ کہ آپ لوگوں نے ایک مائکرو اور ایک میکرو کا کورس لے لیا ہو تو پھر میری بات میں آسانی ہو جائے گی. اور باقی یہاں پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے تو اپنی اپنی اکانومی ایجاد کر لی ہے, تو ان کی ضرورت نہیں ہے. جو میں 2 باتیں کروں گا, اس کے بعد آئی اسٹارٹ ٹو آنسر یور کویشچن. ایک تو یہ کہ وہ جو ہلٹن روٹ سے آپ ملے تھے, جو آپ کہہ رہا ہے مجھے, میں ہونہار اسٹوڈنٹ تھا اس کا, تو میں بہت سارے پروفیسرس کا اسٹوڈنٹ تھا, لیکن جب فائنانس منسٹر بنا تو سب نے ریٹروسپیکٹیولی ہونہار کہنا شروع کر دیا. بٹ لیکن یہ کہ دوسری بات یہ آپ نے جو کہی کہ 5 مہینے جو میں وزیر خزانہ رہا, تو میں آپ لوگوں کو ایسے ہی بتانا چاہتا ہوں لیڈیز اینڈ جینٹلمین کہ 5 مہینے میں پہلی مرتبہ بھی جب وزیر خزانہ رہا تو 5 مہینے رہا, اس کے بعد حکومت مئی 2018 میں ختم ہو گئی تھی. تو جب ڈاکٹر صاحب چلے گئے تھے تو مجھے حکومت نے قلمدان دیا تھا 5 مہینے کا, اور پھر اس کے بعد 5 مہینے جیل بھی بھیجا گیا مجھے I mean I was the chairman of SSGC, اور ہم نے پاکستان کا نہیں دنیا کا سستا ترین LNG ٹرمینل لگایا, اور اس کے لیے مجھے جیل بھیجا 5 مہینے. اور میں نئے والوں کو یہ بولتا تھا کہ یار اگر اس میں کرپشن ہوئی ہے اس کا مطلب ہے یہ مہنگا لگا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ دنیا میں کوئی ایک تو ایسا ہوگا جو اس سے سستا لگا ہوگا. تو دنیا میں کوئی ایک بھی اس سے سستا نہیں لگاتا ٹرمینل, اللہ کی مہربانی سے. دی موسٹ ایفیشینٹ ٹرمینل ان دا ورلڈ ہم نے لگوایا, اس کے لیے 5 مہینے کسی اور کے ایگو کو سیٹسفائی کرنے کے لیے مجھے جیل میں بھیجا گیا. اس آدمی کا نام نہیں لوں گا میں, کچھ آپ لوگوں میں سے اس کے کچھ سپورٹرز بھی ہوں گے, تو ٹھیک ہے. لیکن جب آپ شاہد عباسی اور مفتاح اسماعیل اور احسن اقبال جیسے لوگوں کو جیل بھیجتے ہیں تو آپ صرف کرپشن کے لاس کو بدنام کر رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ہم لوگوں کا ریپوٹیشن جو ہے وہ آج بھی مینٹین ہے. تو تھینک یو.
اب آپ نے بات کی کہ ہم نے کس طرح بچایا، تو اب میں آپ لوگوں کو سیدھا سیدھا حساب بتا دیتا ہوں کہ جس دن مجھے قلم دان ملا ہے تو اس دن پاکستان کے پاس $10.5 ارب تھے، 10.5 billion dollars. That was the total liquid reserve of the State Bank of Pakistan. And these reserves also had a lot of other conditions, but let's say کہ $10.5 billion is our reserves. پچھلے سال آپ کا امپورٹ 80 بلین کا تھا اور آپ کا ایکسپورٹ صرف 30 بلین کا تھا، 31 بلین کا، 31 بلین کی آپ کی ریمیٹنس تھی، تو اس کا مطلب ہے آپ کا ٹریڈ کا خسارہ پاکستان کا 45 بلین کا تھا، اس 50 بلین کا تھا، ہائیسٹ ایور ان ہسٹری آف پاکستان، both as an absolute quantity, but one should never measure in economics an absolute quantity. One should always look at percentage of GDP. So percent of GDP mein that was about 16%, so the highest ever trade deficit. But most importantly, the current account deficit jo tha wo bhi $17.5 billion ka tha, which was the third highest in the history of Pakistan. And I'm giving you a little background also, so that the students here will understand. Third highest in the history of Pakistan. The highest current account deficit in the history of Pakistan was in 2007-2008, which was 8.1% of GDP. That was the last year of Musharraf. And that was the last year of Musharraf 2007-8 کے اندر، اور وہ $11.7 billion کا ایبسولوٹ نمبر تھا، لیکن جی ڈی پی کم تھی 173 بلین کی، تو وہ 8.1% آف جی ڈی پی بنتا تھا. پھر جب نون کا آخری سال تھا تو اس سال ہو گیا تھا 2017-18 کے اندر $19 بلین یا شاید 19 بلین ڈالرز، اور وہ 6% آف جی ڈی پی تھا، 6% آف جی ڈی پی. دیٹ واز دا سیکنڈ ہائیسٹ. اور جو تھرڈ ہائیسٹ تھا یہ 5% آف جی ڈی پی تھا، $17.5 بلین. دس از دا لاسٹ ایئر آف عمران خان. تو یہ آخری سالوں میں ٹریڈ ڈیفیسٹ بڑھ جاتے ہیں، اور یہ پاکستان میں، دنیا بھر میں بزنس سائیکلز ہوتی ہیں، پاکستان میں بھی یہ پولیٹیکل بزنس سائیکل ہوتی ہے کہ آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ آپے سے بڑھ جاتا ہے، اینڈ دین اس کے بعد جو ہے وہ آپ کو یو ہیو ٹو سلو ڈاؤن دا اکانومی ٹو کرٹیل دا امپورٹس اینڈ آل دیٹ. تو جب ہم نمبرز ڈال کے اب بات کرتے ہیں کہ جب ہم آئے تو $10.5 بلین آپ کے پاس ریزرو پڑے ہوئے تھے. اگلے 15 مہینوں کی پلاننگ کر رہا تھا میں، اگلے جون تک کی، تو اگلے 15 مہینوں میں آپ کو 24 بلین واپس کرنے تھے. اس فسکل ایئر میں 21 بلین اور 3 بلین پچھلے سال کے اندر آخری 3 مہینوں میں واپس کرنے تھے، تو تقریباً 24 بلین یہ واپس کرنے تھے، اور 12 بلین کا کم از کم کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ 15 مہینے کا تھا. انفیکٹ زیادہ تھا، لیکن ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ کم از کم اگر ہم کم بھی کر لیں گے تو اس سال 9 بلین کر لیں گے، مہینے کا بلین سے کم کیا کریں گے، تو بھی 15 بلین بنتا تھا. تو 36 بلین سے 40 بلین ڈالرز کی آپ کو ضرورت تھی، اور آپ کے پاس $10 بلین رکھے ہوئے تھے، 10.5. تو آپ کو نظر آ رہا تھا کہ یہ معاملہ نہیں چل سکتا. اب اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جو پاکستان ہمیشہ سے کرتی ہے کہ وین یو وانٹ ٹو پے یو بورو مور. ٹھیک ہے، ہم قرض لے کر قرض اتارتے ہیں. تو وہ جیسے کہ ہوتا ہے نا کہ اگر 2 کریڈٹ کارڈ ہیں تو ایک کریڈٹ کارڈ کو چارج کر کے دوسرے پہ اتار دیا، لیکن نیٹ قرض تو کم نہیں ہوتا ہے. لیکن ہماری سیاست میں اکثر جو ہے نا وہ ساری سیاستدان یہ کرتے ہیں، ساری سیاسی پارٹیاں یہ کرتی ہیں کہ آپ کو ہمیشہ ایک کریڈٹ کارڈ کا حساب دے دیں گے کہ عمران خان نے اتنا قرض اتار دیا. یہ نہیں بتائیں گے کہ کہاں سے چڑھا دیا. یہ نون کی بھی حکومت کرتی ہے، پیپلز پارٹی کی حکومت، ہم نے اتنا قرض اتار دیا. یہ نہیں بتائیں گے کہ ساتھ دوسری جگہ پہ اتنا قرض چڑھا دیا. لیکن بہرحال سیاست میں آئی تھنک تھوڑا سا الاؤنس تو دینا چاہیے. سو آپ کے پاس $40 ارب کا آپ کے پاس سامنے پیسے دینے تھے، آپ کو $10.5 ارب آپ کے پاس تھے، which means کہ you needed $30 billion and nobody was willing to lend to you. Why were they not willing to lend to you? That I will explain. When you have less than 3 months of imports, پاکستان کا امپورٹ اگر پچھلے سال 80 بلین تھا تو ماہانہ جو ہے وہ 7 بلین کا امپورٹ تھا، 7.25 بلین کا. تو 3 مہینے کا امپورٹ بنتا ہے $20 بلین کم از کم. اگر آپ کے پاس $20 بلین سے کم ہوں تو آپ کو، اگر آئی ایم ایف کے پروگرام میں آپ نہیں ہیں تو آپ کو دنیا کا کوئی بھی ملٹی لیٹرل انسٹیٹیوشن لائک ورلڈ بینک، ایشین ڈیولپمنٹ بینک لینڈ نہیں کرے گا. تو نہ آپ کو ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے پیسے ملنے تھے، نہ ورلڈ بینک سے ملنے تھے، اور آئی ایم ایف کے پروگرام میں آپ تھے ہی نہیں، تو تینوں جگہ سے پیسے نہیں ملنے تھے. تو وہ سوال ہی نہیں ہے. اچھا، یہ جب پیسے نہیں دے رہے ہوتا تو کمرشل بینک تو ویسے ہی نہیں دے رہا ہوتا. لیکن ایک اور چیز دیکھ لیتے ہیں کہ جب فروری کے اندر خان صاحب نے یونیلیٹرلی آئی ایم ایف سے ایگریمنٹ توڑا تھا اور پیٹرول سستا کر دیا تھا، بجلی سستی کر دی تھی، اور ایمنسٹی دے دی تھی ایک اور، تو اس وقت آپ کو آپ کا بانڈ کی جو پرائس تھی، جو پاکستان بانڈ بیچتا ہے، یورو بانڈ، وہ ڈالر کا، میں تو $100 کا بانڈ $100 کا تھا، اب وہ $100 کا بانڈ $80 کا ہو گیا. یعنی کہ جو ایگزسٹنگ بانڈ ہولڈرز تھے ان کو 20% نقصان ہو گیا. اس کا مطلب ہے کہ آپ نیا بانڈ تو بیچ ہی نہیں سکتے. اگر کسی کو پاکستان کے سے اگر پاکستان کو لینڈنگ کا رسک لینا ہے کسی کو، تو پاکستان کا بانڈ تو $100 کا ویسے ہی $80 میں مل جاتا ہے. سو وائی وڈ اینی بڈی بورو دس بانڈ؟ Why would anybody buy a new bond? So Pakistan could not issue bonds.
There was no way that you could get commercial lending. There was no way you can get lending from the World Bank or the Asian Development Bank, and we were not in part of the IMF program. So bankruptcy was imminent. पाकिस्तान समझ लो इस तरह था कि श्रीलंका एक दुनिया में रहता था जिसमें श्रीलंका ने तस्वुर किया था कि ऑयल $60 का है. ऑयल जितने का भी हो, श्रीलंका ने दिमाग में, राजा पाशके ने तस्वुर कर लिया कि ऑयल $60 का है. तो $60 के ऑयल पे श्रीलंका जिंदा था. जब ऑयल महंगा हुआ श्रीलंका बैंकरप्ट हो गया. उसने कहा कि हम पैसे नहीं भरेंगे, तो बैंकरप्सी हो गई. पाकिस्तान के अंदर ये तस्वुर था जब आप $150 का पेट्रोल उस वक्त बेच रहे थे कि ऑयल जो था वो $70 का है. अब रियल ऑयल जो ब्रांड है वो $110 का हो गया, लेकिन आप जिद में थे कि नहीं $110 का है. आप अगर एक दुकान चला रहे हैं और आप समझ लो एक टॉफ़ी बेच रहे हैं, मैं ये एग्जांपल दे सकता हूँ, मगर अगर आप दुकान चला रहे हैं और आप टॉफ़ी बेच रहे हैं, कोकोमो बेच रहे हैं लेसे, और ₹5 देखिए ये बच्चे थे ना, जब शुरू में बात की, बासिफ भाई आपने बात की, हमने कहा कि हम 5 महीने इमरान खान की ईगो के लिए जेल में गए. अल्लाह की मेहरबानी से कभी ज़िंदगी में हुकूमत से एक पैसा चोरी नहीं करा है, कभी अपने बच्चों को आराम नहीं खिलाया है, और आइंदा भी नहीं खिलाऊंगा इंशाल्लाह. तो बच्चों ने फिर भी तालियां नहीं बजाई. कोकोमो की बात करी तो तालियां बजाई. ठीक है. सो जबकि आपको इस बात पे ताली बजानी चाहिए कि आई एम सिटिंग हियर विदाउट बीइंग बिटर बिकॉज आई वाज इन जेल फॉर 5 months इंक्लूडिंग 50 days ऑफ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट फॉर एब्सोल्युटली नो रीजन एट ऑल. And this is not what you should put honorable people through, otherwise no new honorable people will come into the political field. ठीक है? Understand that. So the thing is that, so if you're selling something for ₹5, then try, अगर आपकी cost ₹6 की होगी और आप ₹5 की बेचेंगे तो you go bankrupt. Seriously you will go bankrupt. ये हो नहीं सकता कि आप सस्ता बेचें. सो पाकिस्तान ने वो किया तो पाकिस्तान के बॉन्ड भी महंगे हो गए. तो हमको IMF से बात करना ज़रूरी थी. IMF से बात करने गए तो IMF ने कहा अब तो जब आपका बजट नहीं देखेंगे तो जब तक नहीं करेंगे जब तक कि आप, पहले तो IMF ने कहा नया प्रोग्राम शुरू करें. मैं कहा नया प्रोग्राम तो 4-5 महीने तक नहीं होगा, 5-6 महीने, मेरे पास तो इतना वक्त ही नहीं था. हमको तो फ़ौरन पैसे देने थे. और IMF, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि हम फिर उसके बाद सऊदी अरब गए, दोस्त ममालिक गए, वो भी कोई भी पाकिस्तान को डिपॉजिट देने के लिए तैयार नहीं था. मैं आपको सच बता रहा हूँ. ठीक है. इन्होंने बात करी कि हम आपसे ख़रीद लेंगे. सऊदी अरब ने कुछ बात की, पीछे हटे, आगे आए. प्राइम मिनिस्टर साहब से मैंने फ़ोन कराया, वो मुझसे खफा हो जाते थे कि यार तुम बार बार मुझसे फ़ोन करवाते हो, लोगों से मुझे शर्म आती है. मैं कहा नहीं सर करें. और उसके बावजूद भी वो पैसे आज तक सऊदी अरब से नहीं आए. कतर वालों ने पता नहीं क्या बात हुई, बहुत सारी चीज़ें हुई, लेकिन कोई पैसे देने के लिए पाकिस्तान में तैयार नहीं था. इन्वेस्ट करने के लिए तैयार थे, शेयर्स के अगेंस्ट और चीज़ों के अगेंस्ट. और वो भी सच में आपको बताऊं कि ये जब से वापस से थोड़ी सी बैंकरप्सी की बात चली है, डिफ़ॉल्ट की, तो पीछे हट गए. नंबर 1 चीज़ है कि जब आपका डिफ़ॉल्ट हो रहा होता है तो कोई आपको पैसे भी नहीं दे रहा होता. आई कट दिस डाउन रियली क्विकली नाउ. उस वक्त ये था कि जब आप ऑयल की LC खुलवाते थे तो LC कंफर्मेशन नहीं होती थी. ये जितनी भी सऊदी अरब की या UAE की कंपनीज थी वो बोलती थी कंफर्म करो LC आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान फ्रॉम अ फॉरेन बैंक. Okay, a Pakistani bank की LC was not good enough. They needed confirmation from a foreign bank outside of Pakistan. And in businessmen sitting here know what I'm talking about. That LC had to be confirmed from Standard Chartered, या Sharjah Bank and all that. Those banks would not confirm those LCs. So I personally, the finance minister of Pakistan, would have to actually chase up single LCs के यार ये LC पहले खुलवा दे. हबीब बैंक को फ़ोन किया, तेरे पास कहीं लिमिट पड़ी हुई है. UBL को बोला, हबीब बैंक बोला यार UBL से करवा दो. UBL बोलता है HBL से करवा लो. मिल के उनसे दोनों को सड़ जोड़ के बात करते थे. I would call Standard Chartered, I would call banks in Sharjah, IFC और ADB से बात करता था कि उनकी थोड़ी सी रिस्क तुम हैज कर लो कि वो रीसेल करें, क्योंकि पाकिस्तान का रिस्क कोई नहीं ले रहा था. हम वहां से पाकिस्तान को अल्लाह की मेहरबानी से वापस लेकर आए. लेकिन दुनिया में कोई मुल्क ऐसा नहीं है जो कि सस्ता पेट्रोल बेच रहा था. एक वक्त ऐसा आ गया था, मैं ये बात खत्म करके काटूंगा, कि ₹80 डीजल के ऊपर आपका नुकसान कर रहा था हुकूमत पाकिस्तान. ₹80 डीजल के ऊपर और ₹54 तक गया, लेकिन ₹40 एक साथ. जब ₹80 का डीजल पे नुकसान था तो ₹40 पेट्रोल पे नुकसान था. 1 बिलियन लीटर जो है वो आप डीजल बेच रहे थे और 1 बिलियन लीटर जो है वो पेट्रोल बेच रहे थे. वैसे 80 करोड़ लीटर की जरूरत होती है, लेकिन लोग होल्ड कर रहे थे इसको, तो अपने टैंकों में रखा हुआ था, क्योंकि इनको पता था ये वन वे बैट है, कभी ना कभी तो महंगा होगा. 120 अरब रुपया महीने का आप खर्च कर रहे थे. अब मैं आपको बता दूं कि 120 अरब रुपया कितना होता है. पूरे पाकिस्तान की सिविल गवर्नमेंट चलाने का खर्चा जो है ना वो 40 बिलियन होता है. तो 3 गुना ज़्यादा खर्चा कर रहे थे आप फेडरेशन चलाने के ऊपर.
پورے پاکستان میں جو تعمیراتی پاکستان کا پروگرام ہوتا ہے جس میں ڈیمز بریجز یہ بنتے ہیں اس کا خرچہ 80 بلین ہوتا ہے, اس 60 بلین ہوتا ہے, اس سے آپ ڈبل خرچہ کر رہے تھے. جتنا ہمارا ڈیفنس ایکسپینڈیچر تھا اتنا خرچہ آپ کر رہے تھے. مطلب پوری 8 لاکھ کی فوج چلانے کا خرچہ جو تھا اتنا خرچہ آپ صرف پیٹرول اور ڈیزل کو سبسڈائز کر رہے تھے. اور کس کو سبسڈائز کر رہے تھے؟ 90% آف پیٹرول از کنزیوم بائی دا 40% ریچسٹ پاکستانی. سو یو ور سبسڈائزنگ ان نو کنٹری ان دا ورلڈ. مجھے سعودی عرب کے وزیر نے کہا کہ تم ہم سے مہنگا ڈیزل سستا ڈیزل بیچ رہے ہو. couldn't afford this. So what I did was کہ بجلی ہم نے مہنگی کرنے کی IMF کی بات مانی, ہم نے پیٹرول مہنگی کرنے کی بات کری, ہم نے کہا ہم ایمنسٹی نہیں دیں گے, ہم ریفارمز لے کر آئیں گے, اور وہ ریفارمز لے کر آئے. پھر بجٹ کے اندر ہم نے ٹیکس لگائے. یہاں پہ بیٹھے ہوئے میرے دوست, یہ سب میرے دوست بیٹھے ہوئے, ان کی کمپنیوں کے اوپر 10% ایکسٹرا ٹیکس لگا دیا. پہلی مرتبہ پاکستان میں 38% ہم نے انکم ٹیکس زیادہ لیا ہے. ہم لوگ ہمیشہ بات کرتے تھے کہ انڈائریکٹ ٹیکسز نہیں لگنے چاہیے, پی ٹی آئی بھی بہت بات کرتا تھا, لیکن ہر سال انڈائریکٹ ٹیکسز زیادہ لگائے. مفتاح اسماعیل تھا جس نے اپنے دوستوں کی کمپنیوں کے اوپر اور اپنے باس شہباز شریف کے بیٹوں کی کمپنیوں کے اوپر شوگر ملز کے اوپر 10% ایکسٹرا ٹیکس لگایا, اور اس سال کے اندر بجٹ جو ہے اس کا ڈیفیسٹ کم کرا. تو بہت مشکل کام کیے, لیکن جب ٹیکس زیادہ لگاتے ہو تو دل تو دھڑکتا ہے نا, جب پیٹرول مہنگا کرتے ہو تو دل تو وہ ہوتا ہے. تو پھر بہرحال مطلب, لیکن آئی واز ویری کلیئر کہ آئی وڈ پٹ مائی کنٹریز انٹرسٹ اوور دا پولیٹیکل انٹرسٹ آف مائی پارٹی, اوور دا پولیٹیکل انٹرسٹ آف مائی اون سیلف اینڈ اوور مائی اون جاب پروٹیکشن, اینڈ دس از واٹ آئی ڈیڈ. سو خیر اللہ بڑا ہے, لیکن وی ڈیڈ واٹ آئی تھنک واز دا رائٹ تھنگ. تھینک یو. میرا خیال ہے کہ اس میں آپ کی جو پروفیشنلزم آپ کا اس جگہ پہ چھلکتا ہے کہ آپ نے نہ صرف IMF کو کنونس کیا کہ یہ جو بیک برنر پہ پروگرام رکھ دیا ہے اس کو دوبارہ آن لائن لے کر آئیں, بلکہ آپ نے پرائم منسٹر صاحب اور پولیٹیکل لیڈرشپ کو بھی کنونس کیا کہ بھائی یہ ملک آگے چلانے کے لیے آپ کو کاسٹ پاس آن کرنی پڑے گی, اور جس کا پھر شاید انہوں نے ایک سیاسی قیمت بھی ادا کی ہے. لیکن آئی تھنک ہیٹس آف ٹو یو کہ آپ نے یہ دونوں کام بطریق احسن انجام دیے ہیں. میرا دوسرا سوال یہ تھا کہ اگر آپ ابھی جو ہمارا کرنٹ IMF کا پروگرام دوبارہ سے آن لائن آیا ہے اور اس کو آپ ایک طرح کا نیا پروگرام سمجھ لیں, تو یہ ہمارا 23واں پروگرام ہے ود دی IMF. ساتھ ہی ساتھ ہمارے 23ویں وزیر اعظم اس وقت پاور میں ہیں. تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا, اور میں چاہتا ہوں کہ آپ آڈینس کو بھی یہ بتائیں کہ پاکستان کی اکانومی میں فنڈامنٹل پرابلم کیا ہے, کیوں ہمیں بار بار IMF کے پاس جانا پڑتا ہے. تھینک یو. اٹس اے ویری گڈ کوشچن ڈاکٹر صاحب, اٹس ویری ڈیفیکلٹ کوشچن ٹو آنسر. 2-3 مسائل ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. میں کیونکہ بہت لمبا جواب نہیں دوں گا تو انکمپلیٹ جواب دے دیتا ہوں, لیکن میں آپ کو صرف مسائل سامنے رکھ دیتا ہوں وداؤٹ ایکسپینڈنگ اٹ ٹو مچ. The first thing is کہ of course we don't live within our means. ہم 80 بلین کا اگر 30 بلین کا ایکسپورٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اب اس طرح سوچیں گے 23 کروڑ پاکستانی مل کر صرف $30 بلین کما سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد کوئی 1.80 لاکھ پاکستانی باہر رہتا ہوگا, جس میں سے 50 لاکھ 40 لاکھ جو ہے وہ ابھی بھی اس کی فیملیز ہوتی ہیں جو پاکستان میں پیسے بھیجتے ہیں, باقی تو امریکہ میں رہتے ہیں یا لندن میں رہتے ہیں, وہ دیر خود ادھر سیٹل ہیں, وہ کچھ نہیں بھیجتے یہاں پہ. تو 40 لاکھ پاکستانی جو باہر رہتے ہیں وہ اتنا ایویڈیویشن کرتے ہیں کہ وہ 30 بلین ادھر بھیج سکتے ہیں. تو ایک طرف 23 کروڑ پاکستانی اتنے, بیکاز ہماری اکانومی اتنی انفیشینٹ ہے کہ 23 کروڑ 30 بلین جمع کرتے ہیں اور 40 لاکھ جو ہے وہ 30 بلین بھیجتے ہیں, تو 60 بلین ہو گئے. اگر آپ کے پاس 60 بلین کا وسائل ہیں تو آپ کا کوئی حق ہی نہیں ہے کہ آپ کے پاس 80 بلین کی امپورٹس ہونی چاہیے, ٹھیک ہے. پھر آپ کے پاس حق نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ امپورٹڈ گاڑیاں استعمال کریں. میں آپ کو سیدھی بات بتا رہا ہوں, میں نے آ کے امپورٹ کے اوپر کربز لگائے, ان آفیشیل کربز لگائے اور بہت مشکل کر دی میری. لیکن اللہ کی مہربانی سے میں پھر یہ کہہ دیتا ہوں کہ بہت ساری کمپنیوں کی, یہاں پہ میرے دوست بیٹھے ہوں گے جن کی کمپنیوں کی ہم نے ایلسیاں روکی ہیں, لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ کینڈی لینڈ کی بھی ایلسیاں روکی تھی, ٹھیک ہے. سو مطلب یہ کہ آئی نیور کالڈ اینی بڈی کہ کینڈی لینڈ کی ایلسی کھول دو. سو آئی ہیڈ اے مورل ہائی گراؤنڈ کہ میں نے سب کی ایلسیاں روکی. کیوں روکی میں نے؟ آئی انڈرسٹینڈ ایز این اکانومسٹ, اینڈ ڈاکٹر صاحب از آلسو سٹنگ ہیئر, کہ ان اکنامکس وی ٹیچ یو, اور کبھی ڈاکٹر صاحب کہیں گے, واصف صاحب کہیں گے تو ان کے پاس بھی آ کے آپ کو بھی کبھی پڑھا کے جاؤں گا. یوز ٹو ٹیچ ایٹ IMF ایٹ دی IBA, کہ مائکرو اکنامکس میں آپ کو میکرو میں پڑھاتے ہیں, کہ مائکرو میں پڑھاتے ہیں آپ کو کہ پرائس از دا بیسٹ وے ٹو ایلوکیٹ ریسورسز, رائٹ. وی ڈونٹ ریئلی شوڈ ناٹ بی سیٹنگ اپ کوٹاز اینڈ اسٹف لائک دیٹ. تو ہم کو ڈالرس کو بھی پرائس سے وہ کرنا چاہیے کہ ڈالرس کو پاکستان کا امپورٹ ایکسپورٹ اور یہ بیلنس ہو جائے تو اس کی ڈالر کی پرائس چھوڑ دو.
لیکن اگر ہم ڈالر کی پرائز چھوڑ دیں گے تو ڈالر اگر بہت مہنگا ہو جائے گا تو امیر ترین پاکستانی تو پھر بھی گاڑیاں امپورٹ کر لیں گے، مرسیڈیزیں، لیکن غریب پاکستانی آٹا بھی افورڈ نہیں کر سکے گا. تو ہم نے قدغن لگائی کہ یار اس سال جو ہے وہ ہم بغیر آڈیز کے زندہ رہ جائیں گے، ٹھیک ہے، اس سال ہم شاید بغیر مرسیڈیز کے زندہ رہ جائیں گے، اس سال ہم بغیر ان چیزوں کے زندہ رہ جائیں گے جو صرف ڈومیسٹک پاکستانیوں کو ہی بیچ رہی ہوتی ہیں. کہ اگر کینڈی بیچنے والا یا ٹوتھ پیسٹ بیچنے والا یا صابن بیچنے والا اگر ایلسیاں کھول رہا ہے اپنے مشینوں کی تو شاید اس سال افورڈ نہیں کر سکتے، ہم اگلے سال دیکھ لیں گے، اس سال نہ کھولو. ایکسپورٹرز کو کھولنے دو ایلسیاں، لیکن آٹا اور دال اور چینی اور یہ سب منگوا لو پاکستان کے اندر، رائٹ، جو ضروری چیزیں ہیں. تو ایک تو یہ کہ وی ڈونٹ لیو ود ان آر مینس، ہم امپورٹ کر لیتے ہیں وداؤٹ ہیونگ ڈالرز، قرض لے کر. اب لوگوں نے ہم کو قرض دینا چھوڑ دیا ہے، ٹھیک ہے، وہ غالب کا ایک شعر بھی ہے لیکن چلو میں نہیں کہتا ہوں. ارشاد وہ قرض کی پیتے یہ فاقہ مستی جو ہے یہ کوئی رنگ نہیں لے کر آئے گی، میں آپ کو بتاؤں. رنگ لائے گی فاقہ مستی. جو گزارش ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ایک اپنے وی ڈونٹ لیو ود ان آر مینس، ٹھیک ہے. سیکنڈلی ہمارا ماڈل، گروتھ ماڈل غلط ہے، اور یہ میں بڑی اس سے ڈرتے ادھر بات کروں گا، لیکن ہمارا گروتھ ماڈل اس لیے غلط ہے کہ ہم ایکسپورٹ پروموشن نہیں کرتے، امپورٹ سبسٹیٹیوشن کرتے ہیں. جب امپورٹ سبسٹیٹیوشن کرتے ہیں ہم، تو ہم مثال کے طور پر میں آپ کو اپنی اگین پھر ایگزامپل دے دیتا ہوں کہ میں ایک چیز بناتا ہوں جس کو پولیسٹر فلم بولتے ہیں. تو پولیسٹر فلم ہم بناتے ہیں، اگر اس کا ہم دانہ اس کا امپورٹ کرتے ہیں، ہم 20-30% ویلیو ایڈیشن کر لیتے ہوں گے اس کے اندر، لیکن دانہ امپورٹ کر رہے ہیں. تو اگر مطلب یہ کہ اگر میں 10 ملین کی سیل کرتا ہوں تو 8 ملین کی تو پھر بھی امپورٹ کر رہا ہوں. تو امپورٹ سبسٹیٹیوشن کرنے سے میں نے 2 ملین ہی بچائے، اور مجھے اس 2 ملین بچانے کے لیے حکومت جو پروٹیکشن دیتی ہے وہ 20% دے دیتی ہے، تو اتنی پروٹیکشن ہو جاتی ہے جتنی میری ویلیو ایڈیشن ہے، 100% ویلیو ایڈیشن. سو آئی میک اے لاٹ آف منی ڈوئنگ دس، ٹھیک ہے. اور پروٹیکشن ملا ہوا ہے تو یہاں پہ پلاسٹک فلمیں مہنگی ہو جاتی ہیں. سو باقی سارے مطلب ایونچولی آپ کو ہر چیز مہنگی ملتی ہے کیونکہ جس میں وہ پلاسٹک فلم مہنگی لگتی ہے. سو کنزیومرز پے دس اینڈ آئی ایم انیفیشینٹ. Because I am inefficient, I am not able to compete with China and Vietnam and other countries. تو ہم باہر ایکسپورٹ نہیں کر سکتے. جو بنگلہ دیش کا ماڈل تھا یا دنیا میں ویتنام وغیرہ نے، چین نے، سب نے کیا ہے، جاپان نے کیا ہے. جیسے 1950 اور 60 کی دہائی میں جاپان نے ترقی کی تو 10% ترقی کری، ایکسپورٹ پروموشن سے کی ہے. 70 اور 80 کی دہائی میں جب کوریا نے کیے تو ایکسپورٹ پروموشن سے کی ہے. 90 کی دہائی میں اگر چین نے کیے تو ایکسپورٹ پروموشن سے کی ہے. بنگلہ دیش نے کیا کیا؟ سلائی مشین لگا دیے، خواتین کو پڑھایا اور پاپولیشن کنٹرول کری. آپ کی خواتین کی ورک فورس میں پارٹیسپیشن شروع ہوئی، انہوں نے کسی بھی کم ویج پہ کام شروع کرا، پتلونیں سی کے دنیا میں بھیجیں اور پیسے کما لیے. ہم نے جو ہے وہ یہ کام تو کیا ہی نہیں ہے. اللہ کی مہربانی سے یہاں پر اگر ہم پاپولیشن گروتھ کی بات کرتے ہیں تو اسلام خطرے میں آ جاتا ہے. اللہ کی مہربانی سے ہم کوئی پاکستان کے اندر ایسے ہی بچوں کو بتا دوں کہ 1970 کا جب انتخابات ہوئے تو ایسٹ پاکستان کی 162 سیٹیں تھیں، جس میں سے مجیب الرحمان صاحب عوامی لیگ کے 160 سیٹیں جیتے تھے، ایک مولانا باشانی اور ایک اور کوئی 2 لوگ انڈیپینڈنٹ سیٹیں جیتے تھے. ویسٹ پاکستان میں 138 سیٹیں تھیں. تو ویسٹ پاکستان میں میرا بیٹا تو سب یو نو اباؤٹ دس ڈونٹ یو. ویسٹ پاکستان میں 138 سیٹیں تھیں اور اس 138 سیٹوں میں سے 80 سیٹیں جو تھیں وہ بھٹو صاحب جیتے تھے، پیپلز پارٹی. 138 میں سے 80 کی 82 سیٹیں جیتے تھے اور مجیب الرحمان صاحب کی 160 سیٹیں تھیں. بٹ دا پوائنٹ آئی واز ٹرائنگ ٹو میک از کہ ایسٹ پاکستان کی پاپولیشن کا ریشو ٹو ویسٹ پاکستان پاپولیشن واز 162 to 138، 16 to 13، 16 to 14. اینڈ ٹوڈے ان کی پاپولیشن 16 کروڑ ہے، ہماری پاپولیشن جو ہے وہ 23 کروڑ ہے. ایک سال میں 55 لاکھ نئے پاکستانی آتے ہیں. 40 لاکھ بچے پاکستان کے اندر ہر سال 18 سال کے ہوتے ہیں، یعنی کہ کالج گریجویٹ ہو جاتے ہیں یا لیبر فورس میں شامل ہوتے ہیں. آپ کو کم از کم 7-8% اب گروتھ چاہیے ان بچوں کو اس میں ڈالنے کے لیے، ورک فورس میں ڈالنے کے لیے. سو پاکستان کہ کیوں پاکستان پیچھے رہتا ہے؟ پاکستان کوئی ریفارم نہیں کرتا. ایک اور چیز بتا دوں، بجلی کے اندر پاکستان سیریسلی انیفیشینٹ ہے. پچھلے سال 1062 ارب روپے ہم نے بجلی کے محکمے کو دیا اور 300 ارب روپے کا اس کے علاوہ سرکولر ڈیٹ تھا، اور اگر وہ نہیں دیتے تو 800 ارب کا سرکولر ڈیٹ ہوتا. اتنا انیفیشینٹ بجلی کا سسٹم ہے. 20% سے زیادہ ہم ٹرانسمیشن ڈسٹریبیوشن لاسز کرتے ہیں. 20% سے زیادہ تو ہم بل کلیکٹ نہیں کر سکتے، 80% سے زیادہ جن کو ایکچوئل بل دیے ہوئے ہوتے ہیں. لیکن کسی کو یہ خیال نہیں آتا کہ یار اس کو ریفارم کرو، بولے یار اگلے سال کریں گے. مینس اور آخری بات کروں
سر میں ہمارا ماڈل غلط ہے, امپورٹ سبسٹیٹیوشن کا ماڈل ہے, جب ہم کو ایکسپورٹ پروموشن کا ماڈل کرنا چاہیے اور ہم کو اپنے آپ کو کمپیریٹیو کرنا چاہیے. سیکنڈ, ان پاکستان میں تیسری چیز جو ہے جو میں آپ سے بتا رہا ہوں کہ ایک بڑی عجیب سی ایلیٹ بارگین ہو گئی ہے, بہت زیادہ ایلیٹ بارگین ہے. جو میں بات کرتا ہوں کہ پاکستان ورکس فار اونلی 1% آف پاکستانیز. میں آپ کو سچ بتاؤں, پھر ادھر بیٹھے ہوئے ہیں, میں کیا بولوں اب, آج سے 50 سال 60 سال پہلے بھی یہ ان کے والد امیر ترین آدمی تھے, آج بھی یہ امیر ترین آدمی ہیں, ان کے بچے بھی امیر ترین ہوں گے. میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں کہ 50-60 سال پہلے یہ بیٹھا ہوا ہے نا, اس کا نانا بھی امیر ترین آدمی تھا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, میں تو بات بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے, 50 سال پہلے آپ کس امیر آدمی کو جانتے تھے, کیا نام سنے تھے؟ حبیبs تھے, داؤدز تھے, آج بھی ہیں. امریکہ میں ایسا نہیں ہوتا ہے, امیر آدمی تو ہر جگہ پہ ہوتے ہیں. آپ کو ابھی تک راکفیلر اور فورڈس تو امیر ترین نہیں ہیں, اور لوگ آتے ہیں نا آگے. ٹھیک ہے, مطلب وی ڈونٹ ہیو انف سوشل موبلٹی. اور یہ نہیں ہے کہ آپ سیاست میں دیکھ لیں, وہی نام چل رہے ہوتے ہیں. آپ مطلب سیریسلی پاکستان ایک واحد کنٹری ہے, جہاں سرپرائز کہ جہاں ڈاکٹروں کے بچے ڈاکٹر بنتے ہیں, اور ڈاکٹروں کے بچوں کی اسپیشل سیٹس ہوتی ہیں. 5-10% سیٹ ہوتی ہیں کہ صرف ڈاکٹروں کے بچوں کا. جب وہ میٹنگ ہو رہی تھی زوم پہ, تو میں نے تھوڑا سا آپ کو پش بھی کیا تھا کہ ڈاکٹر صاحب واٹ اباؤٹ ریشننگ, مطلب تیل کے, تو آپ نے کہا نہیں, میں پرائسز میں بلیو کرتا ہوں کہ دیٹس دا بیسٹ وے آف ایلوکیٹنگ ریسورسز. خیر, میں اور آپ الاسٹیسٹیز کے بارے میں بات کر سکتے ہیں بعد میں, لیکن یہ ہے کہ میں نیکسٹ کویشچن کی طرف چلتا ہوں. اور بس ایک بات میں یہ کہتا چلوں یہاں پر کہ آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ ہمارا اکنامک گروتھ ماڈل کام نہیں کر رہا, لیکن آئی تھنک اس میں ایک چیز جس کی کمی رہ گئی نا پاکستان میں, کہ وہ جو ہم نے انویسٹمنٹ ہیومن کیپٹل میں کرنی تھی, تعلیم کے اندر, پینے کے صاف پانی, ہیلتھ کے نظام میں, وہ اب ہمیں جو ہے نا بائٹ کر رہی ہے جہاں تک ہماری پروڈکٹیوٹی یا اکنامک گروتھ کا تعلق. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں اگر ہم نے اکانومی کو گرو کرنا ہے تو اس کا راستہ ہیومن کیپٹل انویسٹمنٹ کے تھرو ہے. یہ ایسے نہیں ہو سکتا کہ اسلام آباد میں بیٹھ کے جیکٹ ٹائی لگا کے ہم پالیسی بنائیں اور پورا ملک اس کے پیچھے چلے. اگلے دن میں اپنے اسٹوڈنٹس کو ایک فگرز دے رہا تھا, اور میں ان کو دکھایا کہ پاکستان میں ایوریج ایئرز آف اسکولنگ ہمارا جو ایک ورکر ہے اس کے کتنے ہیں. اٹس اونلی 5 years compared to India 8 years and South Korea. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آج کہ 2047 کا پاکستان کیسا دکھنا چاہیے, اور ہمیں جو فار کمپیریزن سعودی عرب نے 115 بلین کا تیل ایکسپورٹ کیا ہے, تو کہتا ہے کہ ہندوستان نے سعودی عرب کے تیل سے زیادہ ہندوستان نے آئی ٹی کا ایکسپورٹ کیا ہے. سب کو بڑا شوق ہے کہ پاکستان میں آئی ٹی ایکسپورٹ کرنی چاہیے. ہمارے بچے بڑے ٹیلنٹڈ ہیں, آف کورس بچے ہمارے بڑے ٹیلنٹڈ ہیں, لیکن آئی ٹی کا ایکسپورٹ کیوں نہیں کرتے؟ کیوں یہ نہیں سوچتا کہ یار 1950 کی دہائی کے اندر پنڈت نہرو جو تھے وہ آئی آئی ٹیز کھول رہے تھے, انڈین انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجیز کھول رہے تھے, اس کی وجہ سے آج 40 سال 50 سال بعد 60 سال بعد ایکسپورٹ ہو رہا ہے ان کا آئی ٹی کا. کوئی یہ نہیں سوچ رہا ہے کہ وہ لوگ بولتے ہیں یار گوگل کا جو ہے وہ سی ای او ہندوستانی بن گیا, انڈین امریکن, اور بورن اینڈ ریزڈ ان انڈیا. یہ جتنے بھی امریکن کی بڑی کمپنیاں ہیں ان کے جو سی ای او اگر جو انڈینز ہیں وہ امریکہ پیداوار نہیں, وہ انڈیا میں پیدا ہوئے والے انڈین امریکنز ہیں. وہ کیسے بن رہے ہیں؟ کوئی جا کے دیکھے نا کہ کیا کامنالٹی ہے. تو ایک کامنالٹی تو یہ ہے کہ یہ سارے آئی آئی ٹی سے پڑھ کے آئے ہوئے ہیں. آپ آئی آئی ٹیز نہیں بنائیں گے, لیکن آپ کو ٹیکنالوجی کا ایکسپورٹ چاہیے. مطلب how does that work? مطلب it makes no sense. لیکن ہر سیاستدان کو پاکستان کے اندر جو ہے وہ کہتے ہیں یار آئی ٹی کا ایکسپورٹ ہونا چاہیے, بڑی اچھی بات ہے, لیکن آئی ٹی کی یونیورسٹی بنانا اللہ معاف کرے یہ نہیں کریں گے, یہ سمجھ میں نہیں آئے گا. اور آئی ٹی کی یونیورسٹی بنانی ہے تو بلڈنگوں پہ توجہ دینی ہے, پروفیسرز پہ توجہ نہیں دینی ہے. سو مطلب سیریسلی I mean this is not gonna happen. پاکستان, میں آپ کو سچ بتاؤں, بڑا اچھی بات ہے ایز اے پولیٹیشین آئی ول سے کہ پاکستان انشاءاللہ تعالیٰ 47 کے اندر بڑا آگے بڑھ جائے گا 2047 کے اندر. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ کیا مطلب واٹ از اٹ دیٹ وی آر ڈوئنگ ڈفرینٹلی.
75 سال میں ہم مطلب 1990 کی دہائی تک ہم ہندوستان سے آگے تھے. ہندوستان نے اپنے بیسک صحیح کر لیے تھے, صرف ماڈل غلط تھا. نرسمہا راؤ نے جب معیشت کو کھولا ہے, ماڈل آگے کر نہیں ہے, جو پڑھا لکھا نہیں ہے وہ پاکستانی ہے. گلوبلی ہر دنیا کے 10 بچے جو پڑھے لکھے نہیں ہیں, جس میں افریقہ بھی شامل ہے, ہندوستان بھی شامل ہے, بنگلہ دیش بھی شامل ہے, جو بھی پسماندہ دنیا کے ملک شامل ہیں, جو 10 بچے اگر پڑھے لکھے نہیں ہوں تو اس میں سے ایک بچہ پاکستانی ہوتا ہے. کہیں دنیا میں خدا نہ خواستہ آپ کو پتہ ہے کہیں ٹیررزم ہو جاتی ہے, ہم سب دل پہ ہاتھ رکھتے ہیں کہ یا اللہ پاکستانی نہ نکلے. وہ کم وقت پاکستانی نہیں نکلتا ہے تو کبھی نہ کبھی کچھ 2-4 سال یہاں پہ ٹرائبل ایریاز میں رہ کے گیا ہوتا ہے, اگر عربی بھی نکلتا ہے. کس قسم کی ملک چلا رہے ہیں آپ؟ مطلب آپ نے نہ اپنے بچوں کو پڑھایا ہے, نہ یہاں پہ معاشرے میں ٹالرنس ہے. میں جب اسکول میں تھا, کلاس 3 میں تھا, تو ایک کرسچن خاتون تھی مسز فرنینڈس, وہ مجھے آ کے پڑھاتی تھی. مجھے اس نے تھوڑی پٹائی کری تھی لیکن ڈیفیکلٹ کی اسپیلنگ یاد کروا دی تھی. وہ 2 F بھول جاتا تھا. ٹھیک ہے, بٹ آئی ایم جسٹ سیئنگ, اسکول میں آتی, صدر میں رہتی تھی, اسکول بس میں, وہ اپنے پبلک ٹرانسپورٹ میں بس میں آتی تھی فراک پہن کر اسکول پڑھانے. آج کرو اس طرح تو ممکن نہیں ہے. سارے آپ کے زیادہ تر کرسچن جو پڑھے لکھے تھے وہ پاکستان سے چلے گئے, آپ کے دوسری اقلیتیں چلے گئیں پاکستان سے. آپ نے کس قسم کا معاشرہ پیدا کیا ہے؟ سو دا تھنگ از کہ وی نیڈ ٹو ریئلی ری تھنک آور سوسائٹی. آپ دیکھیں کہ میں 2014 میں جب وزیر تھا, اس وقت میں نے ٹویٹ بھی کیا تھا, میں نے اس وقت گنا تھا تو بنگلہ دیش کا ڈھاکہ کا شاہ جمال ایئرپورٹ ہے, اس میں 22, 23, 24 فورن ایئرلائنز آ رہی تھیں, اور کراچی, لاہور اور اسلام آباد ملا کر اس سے کم فورن ایئرلائنز آتی تھیں. جب میں چھوٹا تھا تو اس زمانے کے اندر آپ دیکھیں کہ پاکستان کے اندر کراچی ایئرپورٹ یہ جو سامنے نظر آتا ہے, ہر قسم کی, برنی صاحب اس وقت جو ہے وہ سارے لا رہے ہیں, ان کو بھی پتہ ہے کہ ہر قسم کی, یہ ستار صاحب بیٹھے ہوئے, کہ ہر قسم کی فورن ایئرلائن آتی تھی. SAS اسکینڈینیوین ایئر لائن آتی تھی یہاں پہ, KLM, الیٹالیا, جاپان ایئر لائنس, ایئر فرانس, ہر پاکستان. آج کون آتا ہے پاکستان؟ جو 3 UAE کی ایئرلائنیں آتی ہیں, عرب کی ایئرلائنیں آتی ہیں, وہ بھی کرو یہاں پہ نہیں ٹھہراتے. یہ آپ کا معاشرہ انٹالرنٹ ایز ہیل, uneducated and belligerently uneducated, ٹھیک ہے, has no sense of egalitarianism. یہ بڑی بات ہے حبیب والوں کی, I congratulate them, اور اللہ تعالیٰ کا ان کے اوپر بڑا احسان ہے, لیکن ان کو اللہ نے ویژن بھی دیا ہے. یہ میرا دوست شہباز ملک یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کو پیسے دیے, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو ویژن بھی دیا ہے, دل بھی دیا ہے کہ they do the right thing. But there are not enough of us actually who are doing the right thing. And the government is not doing its share. نہ کسی کو تعلیم دی ہے, نہ معاشرے کو اچھا کیا ہے, نہ پاپولیشن کنٹرول کری ہے. تو 2047 میں بھی وہی چال بے ڈنگی سی جو پہلے تھی سو اب بھی ہے. اب یہ تھا, میں میاں نواز شریف کو بتا چکا ہوں یہ 2014-15 کے اندر, جب میں پچھلی مرتبہ تھا, میں کہا سر ایک کرے. سو واٹ وی نیڈ ٹو ڈو از ٹو ری امیجن پاکستان. دیر از نتھنگ رانگ ود پاکستانیز, but there is something wrong with Pakistan. Every country has problems, we have problems, but we have no solutions and we don't think of solutions. ہمارے پاس اگر ایک جو ٹیررزم کا پرابلم ہے, جنرل ضیاء کے زمانے سے ہے, آج تک ہے, اللہ کی مہربانی سے سلوشن نہیں نکلا. پاکستان کے اندر میں آپ کو بتا دوں کتنے مسائل ہیں. بجلی کا مسئلہ ہے, کب سے ہے, جنرل ضیاء کے زمانے سے, جب سے سرکولر ریٹ ہے, آج تک سلوشن نہیں نکلا ہے. ابھی گیس کا پرابلم آپ کو پتہ چلے گی کہ ابھی جو تھوڑا سا ہے, اب آپ کو پتہ چلے گی کہ گیس کا پرابلم ہوتا کیا ہے. 1-2 سردیاں ٹھہرو, اور خاص طور پر ناردرن ایریاز میں پتہ چلے گی گیس کا پرابلم. گلوبل اکنامک سچویشن بڑی خطرناک نظر آ رہی ہے بیکاز آف دی کیا کہنا چاہیے انفلیشن, جو انٹرسٹ ریٹ اوپر جا رہے ہیں, پھر اس کے بعد آپ کا آئل کی پرائس پھر بڑھنا شروع ہو گئی اوپیک پلس کی وجہ سے, اکنامک سلو ڈاؤن ان چائنا بیکاز آف دا پراپرٹی کریش اینڈ زیرو کووڈ پالیسی, تو اور اینڈ ویپنائزیشن آف گیس جو رشیا کر رہا ہے یورپ کے حوالے سے. پاکستان کی اکانومی اکتوبر 2023 میں
کیا کیسی نظر آئے گی آپ کے خیال میں؟ ڈو وی ہیو اے پیتھ اویلیبل ٹو اکٹوبر 2023 اور وہ کتنا نیرو ہے؟ تھینک یو. میں ایون وین آئی بیکیم اے منسٹر میں کہا یار جو بات ہے وہ کر دینی چاہیے. تو میں وال اسٹریٹ جرنل میں بھی میرا ایک وہ کوٹ آیا تھا کہ دا پاتھ دیٹ پاکستان ہیڈ واز نیرو, پاتھ ٹو سالوینسی واز نیرو. جب ہماری حکومت آئی تھی فلڈس کے بعد وہ پاتھ اور بھی نیرو ہو گیا. جھوٹ نہیں بولنا چاہیے, ٹھیک ہے. دنیا والے پاگل کے بچے نہیں ہیں آپ, یہ مطلب ڈونٹ پینٹ اے روزیئر پکچر دین اٹ از. ایوری بڈی نوز کہ کیا ہو رہا ہے. ایک آبسیشن پاکستان میں ہوتا ہے ڈالر ریٹ پہ کہ ڈالر گراؤ 240 جب سے ایک مرتبہ پہنچا تو اس کے بعد خود ہی گر کر وہ 213 پہ آ گیا. میں نے کچھ بھی نہیں کیا تھا. اس کے بعد ہماری پارٹی کے اندر آپس میں تھوڑی سی وہ ہو گئی, ڈس ایگریمنٹ ہو گیا. ہم نے جب پیٹرول مہنگا کیا اور ہماری بہن نے کہا کہ نہیں میاں نواز شریف خوش نہیں تھے, وہ ٹویٹ آیا, تھوڑی سی انسرٹنٹی آئی, پھر بڑھ گیا. پہلی مرتبہ ڈالر بڑھا تھا 17 جولائی کو جب ہم الیکشن مسلم لیگ ہار گئی تھی اور دیر واز انسرٹنٹی, تو ڈالر پھر بڑھنا شروع ہو گیا. میں یہی بولتا تھا کہ کس پکڑ دھکڑ سے ڈالر کم نہیں ہو سکتا. ایڈمنسٹریٹو میجر سے یہ ایک ہفتے 2 ہفتے کی بات ہے, بٹ جس طرح پانی اپنا راستہ ڈھونڈتا ہے تو یہ ڈیمانڈ سپلائی پہ ہوتا ہے, کوئی جادو سے نہیں ہوتا ڈالر اوپر نیچے. اگر پچھلے سال آپ کا 80 بلین کا امپورٹ ہوا ہو اور 30 بلین کا ایکسپورٹ ہوا ہو, تھنک اباؤٹ دس. اگر 80 بلین کا امپورٹ ہوا ہو اور 30 بلین کا ایکسپورٹ ہوا ہو, سو ڈالر کو کم کرنا جو ہے, روپے کو مضبوط کرنا شوڈ بی اے پرائورٹی فار دا فائنانس منسٹر. آئی مین آر یو نٹس؟ مطلب کیا باتیں کر رہے ہو. ٹھیک, وہ ایوری بڈی وانٹس ٹو لیو ود ان آر مینس, لیکن ہم کو امپورٹ سستا کر دینا ہے تاکہ امپورٹ ہم آسانی سے کر سکیں. گاڑیاں بہت مہنگی ہو گئی ہیں, 70 لاکھ روپے کی گاڑی ہو گئی, بھائی نہ لو. تھینک یو. جی سر, ہمارے پاس ہمارے اسٹوڈنٹس نے بہت ان میں ایکسائٹمنٹ تھی, ویری ایکسائٹیڈ اباؤٹ یو کمنگ اوور اینڈ سے وانٹیڈ ٹو آسک یو سم کویسچنس. تو میں کچھ اسٹوڈنٹس کو کال کروں گا, وہ اپنا کویسچن آپ سے پوچھیں گے, اور یہ بالکل ان کے اپنے کویسچن ہیں, ہم نے ان کو نہیں دیے ہوئے, یہ بھی میں بتا دوں. پہلی جو میری اسٹوڈنٹ ہے سدرا چنا, وہ یہاں پہ ہیں. سدرا چنا, السلام علیکم. گو ہیڈ سدرا. My name is Sitra Channa. میں سوشل ڈیولپمنٹ اینڈ پالیسی پڑھتی ہوں. I'm from the batch of 2024. I'm really happy that you're here. My question for you was how difficult it was to bring the idea for Kokomo in the Pakistans. Because I always wanted to know, because the concept of Kokomo was really brilliant, I guess. یہ سوال تو آپ نے نہیں پوچھنا تھا. Actually, from a marketing point of view, it's a very good question. It's an incredibly مضبوط brand. You're absolutely right. کسی دن جو ہے نا اپنی مارکیٹنگ کی کلاس کے اندر آپ لوگوں کو یہ کیس اسٹڈی کرنی چاہیے کہ یہ اتنی برانڈ مضبوط ہے لیکن ہم پرائس نہیں بڑھا سکتے, بسکٹ کم کر رہے ہوتے ہیں, ایسا کیوں ہوتا ہے؟ سو آئی تھنک یہ کبھی آپ کی مارکیٹنگ کلاس میں یہ بحث کر سکتے ہیں آپ لوگ. اچھا جی, اقرا عاصم, please ask your question and introduce yourself. Thank you so much for coming. My question is regarding climate change or reparations wali baat jo puri ho rahi hai. So in the light of the recent floods, my question to you is ke when is the right time to talk about reparations in Pakistan's context firstly, اور اگر ہم کر بھی رہے ہیں کون دے گا پاکستان کو, and then lastly اس کا economy پہ کیا impact پڑے گا. So yeah. Better, there is no right time to talk about that for Pakistanis. میں سچ بتاؤں آپ کو, پاکستان دیکھیں کچھ جو ایسے ممالک ہیں جو پیسیفک اوشن کے اندر یا دیگر جگہوں میں جو کہ ڈوب رہے ہیں, رائٹ, آئلینڈ نیشنز, they talk about reparations because they're actually drowning in the sea. ٹھیک ہے, Pakistan is not drowning in the sea, number one. Number two, Pakistan is not the most well-liked country in the world, and I'm being very diplomatic here. ٹھیک ہے, very few friends of Pakistan, very few people really appreciate Pakistan's role, whether for good or for evil. ہمارے 3 نیبرز ہیں, ہم انیزی رہتے ہیں اپنے نیبرز سے, ریئلی. سو اور میں آپ کو میں کلیئر بتا دوں آپ کو, میری بہن ہے, دوست ہے, شہری رحمان, an incredible person, really smart, hard working minister, اور کلائمیٹ چینج پہ اس نے بہت کام کیا. تو وہ بڑی باتیں کرتی تھی کہ دیکھو یہ جو فلڈس پاکستان میں ہوئے ہیں یہ صرف گلوبل وارمنگ کی وجہ سے ہوئے ہیں, اور صحیح کہہ رہی ہے, اور اس میں پاکستان کا کوئی قصور نہیں. وی ہیو نو کاربن فٹ پرنٹ, یہ بات بھی درست ہے, پرائم منسٹر صاحب بھی یہ بات کہتے ہیں, بالکل صحیح کہتے ہیں. مجھے ایک برٹش ہائی کمشنر جو تھے نا, وہ اپنے گھر پہ لنچ پہ بلاتے تھے کبھی کبھار, 2 مرتبہ ایکچولی, آئی ایم ایف پروگرام سے پہلے بھی اور آئی ایم ایف پروگرام کے بعد بھی, فلڈس کے بعد.
اور امریکن ایمبیسڈر بھی ہوتا تھا, جرمن ایمبیسڈر بھی ہوتا تھا, EU کے ایمبیسڈر بھی ہوتے تھے, اور سارے یورپین یونین کے کنٹریز کے ایمبیسڈرز ہوتے تھے, اور جاپان وغیرہ کے. اور انہوں نے کہا یار اگر شہری یہ سوچ رہی ہے کہ آپ کو اس چیز کے پیسے ملیں گے تو آپ کو پیسے نہیں ملیں گے, ٹھیک ہے, تھوڑے بہت پیسے مل جائیں گے بیٹا, لیکن کلائمیٹ ریپریشن جو ہے نا وہ ہم مانگ بھی نہیں سکتے. اور میرے خیال سے یہ اس کو بھول جانا چاہیے. دیکھو ورلڈ از این انفیئر پلیس, جسٹ ایز پاکستان از این انفیئر پلیس سو از دا ورلڈ. ہمیں پتہ ہے کہ گلوبل وارمنگ ہماری وجہ سے نہیں ہو رہی ہے, لیکن کوئی لمبے پیسے کوئی دے گا نہیں, جو بھی کچھ کرنا ہے وہ ہمیں خود ہی کرنا ہوگا. لیکن تھوڑے بہت آپ کو یہاں پہ ڈونیشن مل رہی ہے, بالکل مل رہی ہے. کچھ ہم کو اس کی وجہ سے جو میں بات کرتا تھا کہ پریفرینشل ٹریڈ ایکسیس ملنا چاہیے GSP پلس میں. جاپان میں بھی آج پاکستان کے یارن کے اوپر ڈیوٹی لگتی ہے, پاکستان کے ٹیکسٹائلز کے اوپر ڈیوٹی لگتی ہے, جبکہ ہندوستان اور بنگلہ دیش کے اوپر نہیں لگتی. ہم نے یہ بات بھی جاپنیز پرائم منسٹر کے سامنے رکھی, پرائم منسٹر صاحب نے بات کری. فرانس کے صدر نے بہت اچھی طرح بات کی کہ وہ ایک فرینڈز آف پاکستان کانفرنس کریں گے, اور اللہ نے چاہا تو کر دیں گے, کیونکہ وہ ایک فرانس گورنمنٹ لیڈرشپ لینا چاہتی ہے. لیکن بیسٹ طریقہ یہی ہے کہ جو پیرس کلب کے اندر بھی ریسکیجولنگ نہیں کرنی چاہیے. ایکچولی ہم کو کوشش کرنی چاہیے کہ جتنے پیسے ان کو دینے اتنے فریش لونز ہم کو دے دیں. اور یہ اس چیز کو میرے خیال سے مشکل, پیسے ملنا مشکل ہے اتنے زیادہ. اوکے, تھینک یو. ہمارا نیکسٹ کویسچن جو ہے وہ ہے اسٹوڈنٹ موہت رائے, کمپیوٹر انجینئرنگ, کلاس آف 2024. As we have seen the recent rise in digital payments, so in that regards, I think State Bank has also introduced the RAS system, but despite the high penetration of like mobile phones in Pakistan, ہم نے اتنا rise نہیں دیکھا ہے digital payments میں. Like compared to our neighbors, it's still a meager amount. So how would the digital payments future look like for Pakistan, and what policies should we take in order to like spread them more or spread them to small businesses? Thank you beta, very good question. Pakistan is a very underbanked country. میرے خیال سے 9% پاکستانیوں کے بینک اکاؤنٹ ہیں, خواتین کے تو شاید اس سے بھی کم ہیں, خیر خواتین کے 9% ہیں اور ٹوٹل 10-12% ہیں, تو بہت انڈر بینک کنٹری ہے. تو دنیا کے اندر یہ ہوا ہے کہ جہاں پہ ڈیجیٹل پیمنٹس آ گئی ہیں اور یہ سسٹمز آ گئے ہیں, اس کے اندر وہ بینکنگ جو ہے وہ خاص طور پر ان لوگوں تک پہنچ گئی ہے جن کے بینک اکاؤنٹس نہیں ہوتے, گاؤں گوٹ میں پہنچ گئی ہے, اور اس سے بہت زیادہ ایفیشنسیز بڑھ گئی ہیں. اسٹیٹ بینک بھی کوشش کر رہا ہے. اس کے اندر بیٹا جو ہے نا بہت سارے آپ کو ایسے پروڈینشیل سسٹمز لے کے آنے ہوتے ہیں کہ اس میں گڑبڑ نہ ہو جائے, وائر کے اندر کو فراڈ نہ ہو جائے, یہ بہت سارے مسائل ہوتے ہیں. آئی تھنک کہ تھوڑی سی ہماری جو ہے نا وہ جنریشن کا بھی مسئلہ ہے. پیپل آف یور ایج are instinctively more comfortable with internet related things. People of my age are less. یہ میرا بیٹا بیٹھا ہوا ہے نا, میرا نیٹ فلکس بھی یہ چلا کے دیتا ہے قسم سے, ٹھیک ہے. ہی واز 15 years old جب میں لاہور میں جا کے پنجاب بورڈ آف انویسٹمنٹ کا ہیڈ ہوتا تھا, اور مجھے اس نے ایپل دلا کے دیا تھا, میں چھوٹا لیا تھا, تو مجھ سے نہیں چلتا تھا وہ, تو میں اس کو فون کرتا رہتا تھا اکثر, تو مجھے پوچھتے تھے کہ کون ہے, میں کہا یار میرا بیٹا ہے جس کو میں فون کرتا ہوں, سمجھتے تھے. تو لیکن آئی تھنک کہ اوور دا نیکسٹ فیو ایئرز یو ول سی کہ اٹ ول ریئلی ٹیک آف. تھینک یو. ہمارا اچھا 1-2-3 کویشچن اسٹوڈنٹس پوچھیں گے, اس کے بعد آئی ول اوپن دا فلور ٹو جنرل پبلک. اور میڈیا کے لیے یہ پیغام ہے کہ آپ کو 10 منٹ ملیں گے ڈاکٹر مفتاح اسماعیل کے ساتھ ایٹ دی اینڈ, تو کوئی ایسے گھبرانے کی بات نہیں, گھبرانا نہیں ہے آپ نے. تو اریبہ اویس, کمیونیکیشن اینڈ ڈیزائن, کلاس آف 2023. I'm Ariba Awais. I just wanted to ask around the flood situation in Pakistan, that how it has already affected the economy, and how do you think it will further affect the economy of Pakistan? سندھ کا جو کاٹن کراپ ہے وہ تقریباً پورا کا پورا جو ہے وہ ڈسٹرائے ہو گیا ہے. شاید تھوڑا بہت اگر میرپور خاص کے پاس بچ گیا ہو تو بچ گیا, نہیں تو پورا سندھ کا کاٹن کراپ ڈسٹرائے ہو گیا ہے, which is I think about 1/3 of the Pakistan's cotton crop. وہ 1450 1.45 ملین ایکڑس پہ کاٹن کا کراپ تھا. سندھ کا رائس کا 2/3 آف رائس کا کراپ ڈسٹرائے ہو گیا ہے, اور 20% سندھ کا جو ہے وہ شوگر کین کا کراپ ڈسٹرائے ہو گیا, which is 10% آف پاکستان شوگر کین کراپ. اس کے علاوہ مرچیں, ٹماٹر, پیاز وغیرہ جو ہے وہ کافی نقصان ہوا ہے.
unfortunately پاکستان کے اندر economic activity is concentrated in Karachi and in a triangle around لاہور فیصل آباد سیالکوٹ گجرانوالہ. یہاں پہ انڈسٹریل ایریا بہت زیادہ ہے, یہاں پہ اکنامک ایکٹیویٹی بہت ہوتی ہے. تو اگر ادھر خدا نخواستہ کبھی فلڈز آئیں تو بہت زیادہ افیکٹ ہوگا. یہاں پہ فلڈز آنے سے اتنی جی ڈی پی پہ افیکٹ نہیں ہوا, لیکن بالکل جو اصل میں نقصان ہوا ہے نا وہ ہم کبھی بھی پورا نہیں کر سکیں گے. وہ لوگوں کا نقصان ہوا ہے. جو 3 کروڑ سندھ کے اور بلوچستان کے اور ساؤتھ پنجاب کے اور تھوڑے سے ضلع آف کے پی میں جہاں پہ جو لوگ جن کا سب کچھ لٹ گیا ہے, اسپیشلی سندھ اینڈ بلوچستان, ان کا ہم کبھی بھی پورا نہیں کر سکیں گے. دیکھو گھر لٹ گیا, ہم نے کہا گھر ڈوب گیا یا گھر پارشلی ڈیمیج ہو گیا. 1.7 ملین گھر بولتے ہیں فلی یا پارشلی ڈیمیج ہوئے ہیں. ہم بولتے ہیں یار $3,000 کا پارشلی ڈیمیج کا خرچہ ہے تو $5,000 کا فلی ڈیمیج کا خرچہ ہے گھر کا. لیکن وہ کسی بچی کے کھلونے چلے گئے, کسی لڑکے کا کچھ مطلب چلا گیا, کرکٹ کا بیٹ چلا گیا, تو اس کی تو ہم کوئی قیمت نہیں لگا سکتے. پرائم منسٹر صاحب مجھے بتا رہے تھے کہ جب وہ سندھ میں جاتے تھے تو دیکھتے تھے کہ پورا سمندر لگتا تھا ان کو لینڈ کے اوپر, اتنا پانی ہوتا تھا, اور اس پہ کتنے وہ تیر رہے ہوتے تھے. سولر پینلز, لوگوں کی چھتوں پہ سولر پینلز لگے ہوتے ہیں. ایک کتاب ہے پور اکنامکس, ابھیجیت بینرجی نے لکھی ہوئی ہے, ایسٹرو ڈوفلو کے ساتھ بیاں بیوی ہیں, دونوں کو نوبیل پرائز ملا ہے. پڑھ لینا, بڑی اچھی کتاب ہے, اٹس ایزی ٹو ریڈ بک. تو اس میں وہ لکھتے تھے کہ غریب لوگوں کی کس طرح چوائسیز کرتے ہیں. تو غریب ترین لوگوں کے گھروں میں بھی آپ کو نظر آئے گا کہ کلر ٹی وی ہوگا. وہ ڈوب گئے, لوگوں کی بہت نقصان ہوا ہے. 6 لاکھ خواتین جو ہیں وہ حاملہ ہیں, پریگننٹ ویمن, 600,000 who are shelterless. 2,500 kids are being born every day in Sindh and Balochistan in makeshift hospitals or shelterless or without any hospitals. Imagine what chance those children have. Already 40% پاکستان میں بچہ اسٹنٹڈ ہوتا ہے. وہ بچہ پتہ نہیں کتنی انفنٹ mortality ہو جائے گی before the age of 1, بٹ وہ بچہ جو آج کسی ماں کو کیمپ میں پیدا ہوا ہے, اس بچے کو کیا چانس ہے اس سوسائٹی کے اندر. یہ چیز فلڈ کے اندر کبھی بھی پورا نہیں کر سکیں گے. تو فلڈ کے 2-3% سے جی ڈی پی کم ہو جائے گی, $10-15 بلین کا اور مطلب سب ملا کر نقصان ہو جائے گا. لیکن ان لوگوں کا جن کا غریب ترین پاکستانیوں کو نقصان ہوا ہے, صرف آپ سوچیں کہ 700-800 ارب روپے کی تو ویجز کا نقصان ہوا ہے. اگر 33,000 روپے ویجز ہاؤس ہولڈ کیے ہو تو, جو 4 مہینے بھی تنخواہ نہ ملے تو. تھینک یو. ہمارا آخری جو ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں ان کا نام ہے علی اصغر کرائے, الیکٹریکل انجینئرنگ, کلاس آف 2024. Hello sir, so my question was, as you mentioned earlier, so how will Pakistan deal with the upcoming gas shortage due to the global current scenario? ہم آپ بات کر رہے تھے تھوڑی دیر پہلے کہ 1 گھنٹہ لوڈ شیڈنگ کا کم کرنے کا 1 مہینے کا $150 ملین کا خرچہ ہے. ٹھیک ہے کہ آپ اگر ایک کارگو خریدتے ہیں سے 1 گھنٹہ لوڈ شیڈنگ خرید سکتے ہیں LNG کا, تو $150 ملین کا کارگو مل رہا ہے, جو اسپاٹ مارکیٹ میں, کیونکہ مہنگے ہو گئے اسپاٹ میں, $150 ملین کا کارگو مل رہا ہے. اب جرمنی بھی خرید رہا ہے اور فرانس بھی خرید رہا ہے اور آپ بھی خرید رہے ہیں. ان ملک کی جو آمدنیاں ہیں وہ آپ سے 4,000 گنا مہنگی زیادہ ہیں. تو ایک پاکستانی جو میاں چنو میں رہتا ہے, غریب فارمر, وہ کمپیٹ کر رہا ہے ایک جرمن سیمنز کے اندر کام کرنے والے انجینئر سے جو ہینوور میں رہ رہا ہے. وہ کیسے کمپیٹ کر سکتا ہے؟ ٹھیک ہے, وہاں پر $1 کے اوپر 1 یونٹ بجلی کا ہو گیا, $1 یا یورو برابری ہو گیا, مطلب یہ کہ $250 یونٹ بجلی کا مل رہا ہے. یہاں پر ہم $30 کا 36 کا بیچتے ہیں تو لوگ چلانے لگتے ہیں. سو مطلب میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں کہ یہ سردیاں تو گیس کہیں نہ کہیں بہت زیادہ کٹے گی. اگر آپ نے لوگوں کو گھروں کو گرم کرنے کے لیے دینا ہے تو فیکٹریاں بند کرنی پڑیں گی, اور اگر آپ نے فیکٹریوں کو دینا ہے تو لوگوں کو آپ نے چھوڑ دینا ہے. اور ویسے میں آپ کو, اگر میں آپ کی اجازت دیں تو میں آپ سے ایک بات کرتا ہوں. گیس پہ بڑی لڑائی ہے, انٹر پروونشل بھی بڑی لڑائی ہے, کیونکہ ایک 158 ہے کہ جس صوبے میں گیس آتی ہے اس صوبے کے اندر جو ہے وہ گیس ہونی چاہیے, اور سندھ میں کافی گیس نکلتی ہے. تو کراچی کے لوگ بھی بڑے پکے سندھی بن جاتے ہیں اللہ کی مہربانی سے. چلو کم از کم ایک کوئیشن آ جاتا ہے صوبے کا اس کے اندر. اب ہوتا ہی ہے کو کہ یہ گیس جو ہے پاکستان میں صرف 30% لوگوں کو ملتی ہے, 70% لوگوں کو گیس نہیں ملتی. جو پاکستان میں نیچرل گیس جو لوسٹ ہے وہ $200 پر یونٹ بیچ رہے ہیں ہم لوگ, جبکہ اس وقت مارجنل کاسٹ جو ہے, اگر مائکرو اکنامکس پڑھی ہوئی ہے, مارجنل کاسٹ آپ کی $4,000 یونٹ ہے, اور آپ لے رہے ہیں $200 کی بیچ رہے ہیں. ٹھیک ہے, اس گیس کو اب آپ یا مہنگا ترین بھی گیس بیچ رہے ہیں آپ تو بھی $1,000-1,200 ڈومیسٹک بیچ رہے ہیں, اور اگین لائک آئی سیڈ کہ آپ گیس $4,000 کی خرید رہے ہیں.
70% جو پاکستانیوں کو گیس نہیں ملتی وہ غریب پاکستانی ہے, جو جھگی میں رہتا ہے, کچی آبادی میں رہتا ہے, جو پشتون آدمی پہاڑوں پہ رہتا ہے. وہ بیچارہ یا تو ایل پی جی خرید رہا ہے which is 4 times as expensive, 4 times کم از کم as expensive on a BTU heating, heat value جو ہوتی ہے, BTU value جو انرجی ویلیو کے بیسس پہ, ٹھیک ہے. وہ اپنے سلنڈر پہاڑ پہ لے کے جا رہا ہے اور آپ کو گھر پہ مل رہی ہے آپ کے گھروں میں, کلفٹن میں, ڈیفینس میں, KDA میں, wherever you live, اور اس کے اندر آپ کو سستی مل رہی ہے, اور جو غریب آدمی ہے وہ مہنگی لے کے جا رہا ہے. اس سے بھی مہنگی گیس کون خرید رہا ہے, اس سے بھی مہنگی ہیٹنگ ویلیو وہ خرید رہا ہے جو اپنے گھر میں لکڑی جلاتا ہے. اگر لکڑی خرید رہا ہے وہ اس سے بھی مہنگی ہے, لکڑی کی ہیٹنگ ویلیو اس سے بھی مہنگی ہے. اور LPG اس سے مہنگی ہے اور LNG پھر اس سے سستی ہے. مطلب یہ حساب سے چلتا ہے. So you will really need to think about what is the pricing of gas, and should we even be supplying domestic gas, or should we just be supplying gas to industry, کہ انڈسٹری کا پہیہ چلے یا نہ چلے, اور اس کو کس ریٹ پہ دینا چاہیے. اور 20%, آئی نو PTI کی حکومت بہت ایفیشینٹ تھی, لیکن 20% ہمارے سوئی نیچرل گیس اور سوئی سدرن گیس کے اندر UFG ہوتا ہے, ان اکاؤنٹڈ فار گیس. اور یہ کم نہیں ہوا ہے, بڑا ہے. 13 پہ چھوڑ کے گیا تھا آپ کا بھائی, تو وہ ٹھیک ہے, تو بڑا ہے. تو 20% بڑی خاموشی ہو گئی ہے. 20% UFG ہو رہی ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ 200 ملین کیوبک فٹ گیس جو ہے وہ روز کی اڑا رہے ہیں ہوا میں, سوئی کے اندر, یہاں پہ ساؤتھ میں اور نارتھ میں بھی اتنی اڑا رہے ہیں. لیکن اللہ معاف کرے, اگین خدا نہ خواستہ پرائیویٹائزیشن کا تو سوچ ہی نہیں سکتے. ڈاکٹر صاحبہ بھی بیٹھی ہیں, وہ بھی ناراض ہو جائیں گی, اور لوگ بھی ناراض ہو جائیں گے کہ یار پرائیویٹائز کر لو. جب میں آپ کو قسم کھا کے بتا رہا ہوں, آپ جتنا پروفیشنل بورڈ رکھ لیں, ان کے جب پیسے لگیں گے نا, خود بخود گاڑیاں جو ہے نا وہ گیس صحیح ہو جائے گی. میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں, یہ پرائیویٹائز دونوں SSGCs کی دونوں کمپنیاں چھوٹے ٹکڑوں میں کر کے یہ UFG کے مسئلے جو ہے 1 سال میں ختم ہو جائیں گے. یہ آئی ڈونٹ نو ہاؤ, بٹ ہو جائے گا. تھینک یو. اب we'll take some questions from the audience. السلام عرض ہے. جی تو مفتاح صاحب, میں آپ کی کانسٹیچوئنسی میں بھی ہوں, محمد علی سوسائٹی, آدم جی نگر. آپ کے سچویشن کو, آپ کے اس یہ جو پیریڈز گزرا آپ کا ایگزیکٹو, اس کو ہمارے اردو اور دوسرے ورنیکولر شاعر جو انہیں کیسے پتہ تھا کہ مفتاح اسماعیل صاحب کے لیے وہ شعر کہہ کے چلے گئے ہیں یہاں سے. تو وہ ایک تو یہ ہے کہ پہلے ایک صوفی شاعر, سارے صوفی شاعر امیر بینائی کا شعر ہے, اس کے مطابق میں کہتا ہوں, امیر جمع ہے احباب درد دل کہہ لے, پھر التفات دل دوستاں رہے نہ رہے. جی تو یہ ایک اس کے تحت میں کہہ رہا ہوں, عرض کر رہا ہوں. تو جب آپ کی سچویشن جو ہے وہ آپ نے تو اس کو فیس کر لیا اور آپ ماشاءاللہ تشریف رکھتے ہیں, لیکن جو لیز ٹرسٹ ہے اس کو بھی یہی ہوا ہے. اس نے کیا اچھا, اس کو اپنے ہی مارکیٹ نے لیٹ ڈاؤن کیا. آپ کو چونکہ آپ کے بینکس جو ہیں انہوں نے, میں اکانومسٹ نہیں ہوں, میں نے کچا اندازہ لگایا ہے کہ انہوں نے $1 بلین کا مارکیٹ مینوپولیشن کی آخری دنوں میں. روز دیکھتے تھے کہ ریٹ کیوں ہو رہا ہے, کیونکہ دے ور بائنگ اینڈ سیلنگ بٹوین دیم. تو ایک انہوں نے یہ کیا, اور وہ یہ ہے کہ ایک شعر ہے ورنیکولر, آپ سمجھیں گے کہ نہیں. میں وین آئی گرو اپ آئی لرنڈ اٹ فرام مائی گرینڈ مدر اینڈ مدر, ورنیکولر لینگویج آف پاکستان, ایک پروونس کی. تو اس میں اس شاعر نے جو ایک صوفی تھا وارث شاہ, اس نے کہا کہ وارثوں کا مان نہ کرو, وارثوں کا مان نہ کرو, رب بے وارث کر کے مار دے. تو آپ کے وارثوں میں سے یہ بینک بھی سارے 8-10 بینک جنہوں نے آپ کو $1 بلین کی اسپیکولیشن کی, آپ کو لیٹ ڈاؤن کیا, یہ ایکسچینج ریٹ میں آپس میں پیسے بنا لیے. تو یہ
اچھا کیسے رسپونڈ کریں گے آپ ان کی جو بات کر رہے ہیں جی بینکس کے حوالے سے؟ آپ نے ریسنٹلی بات میں اچھا چلو تھوڑی سی سر کی بات بہت ہی وہ ہے. میں گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جب 2 مرتبہ پرائسز میں جب وزیر تھا تو اوپر ڈالر کی پڑی تھی. جب پہلی مرتبہ اوپر چڑھی تھی 17 جولائی کے بعد تو بہت سارے ہم کو وہ آ رہے تھے, یہ خبریں آ رہی تھیں کہ بینکوں نے بڑا مہنگا ڈالر بیچا ہے. جس دن مارکیٹ اگر 224 پہ بند ہوئی ہے تو بینکوں نے 235 میں بھی ڈالر بیچا ہے. اور لیکن بینک ہم سے یہ کہتے رہے کہ ہم نے نقصان کیا اسٹیٹ بینک سے. اسٹیٹ بینک ریگولیٹ کرتی ہے, وہ قانون بھی یہ ہے, اور اسٹیٹ بینک کو ہی ریگولیٹ کرنا چاہیے. اینڈ آئی وڈ ناٹ انٹرفیئر ان دس, بٹ آئی واز ویری اویئر آف اٹ. اینڈ دین میں نے اسٹیٹ بینک سے گزارش کی تھی کہ اس کی آپ تفتیش کریں. اچھا, ہم نے ایک چیز بینکوں کہی تھی, کل بھی مجھے ایک بینک والے نے لکھا تھا تو میں اس پہ لکھ دوں کہ ایک چیز ہم نے یہ کی تھی کہ ہم نے بینکوں کی نیگیٹو پوزیشنز کروائی تھی یا اوپن پوزیشنز کروائی تھیں. اب اس کا میں مطلب آپ کو بتا دوں کہ روز بینک جو تھے وہ ڈالر بیچتے ہیں, ڈالر خریدتے ہیں. ہم نے یہ بینکوں کو انسسٹ کیا تھا کہ جو ڈالر آپ بیچیں گے وہ زیادہ ہوں گے اور جو خریدیں گے آپ کم ہوں گے. تو ہر بینک جو تھا اس کی نیگیٹو پوزیشن تھی. اس کا مطلب ہے کہ ایوری ٹائم دا ڈالر مووڈ اپ بینکس لاسٹ منی. سو اٹ واز ناٹ ان دا انٹرسٹ آف دا بینکس کلیکٹیولی کہ ڈالر اوپر ہو. لیکن ہوتا یہ, میں نے اگزامپل دی تھی نیشنل بینک کی جس پہ وہ بڑے خائف بھی ہوئے, لیکن میں کہ ان سے ہم نے کہا کہ 208 میں ڈالر بیچ دو. اس نے 208 میں ڈالر بیچا, اس کو ہم نے خریدنے نہیں دیا, اس دن کور نہیں کرنے دیا. اب ڈالر ہو گیا 220 کا تو اس کو 12 روپے کا نقصان ہوا. تو جب اس کو کوئی کسٹمر ملا تو اس نے 30 میں بیچ دیا تاکہ وہ اپنے آپ کو اسکوائر آف کر سکے. لیکن اس کے درمیان بینکوں نے پروفیٹیئرنگ کری اور اس کے بعد ہم نے کی فورینزک وہ آڈیٹنگ کی. ہر 5 منٹ کے اندر اسٹیٹ بینک کے پاس پتہ ہوتا ہے کہ ایوریج ریٹ کیا ہے ہر 5 منٹ پہ. یعنی کہ 1.35 پہ آپ کو پتہ ہے, پھر 1.40 پہ پتہ ہے, 1.45 پہ پتہ ہے. تو آپ کو پتہ ہے کہ 1.40 پہ جو ہے وہ یہ ریٹ ہے, 1.35 پہ یہ ریٹ ہے. اس کے بعد میں دیکھا کہ اگر یہ اسٹینڈرڈ ڈیویشن سے زیادہ دور اس نے بیچا ہوا ہے تو اس کو نوٹسز دیے ہیں, اس کا شو کاز نوٹس کا انہوں نے جواب دیا ہے. وی آر گوئنگ تھرو دیئر آنسرس, اور اس کے بعد ان کو بڑا لمبا فائن کیا جائے گا. اور یہ جب کیوں پروسیس شروع ہوا تو نیکسٹ ٹائم بینکس ور بین ویری کیئرفل. میڈیا سے ہم آ رہے ہیں, میڈیا کے پاس وی ہیو اسپیسیفک ٹائم. دیکھیں جی, میں پہلے جاؤں گا عنبر شمسی کے پاس, پھر ڈاکٹر سمینہ خلیل کے پاس. یہ میرا سوال ہے کہ ہاؤ مچ ڈز دا سول ملٹری امبیلنس, دی انسرٹنٹی آف پولیٹیکل ٹینیورز اینڈ اناکاؤنٹڈ فار ملٹری بجٹ انٹرپٹ اور ڈسرپٹ بجٹ پلانز فار ریفارمز بائی پولیٹیکل پارٹیز؟ تو ان کے سوال پہ مجھے بھی ایک شعر یاد آ گیا کہ رحمتیں ہیں تیرے اغیار کے کاشانوں پر, بر گرتی ہے تو بیچارے مسلمان. نہیں دیکھو, the civil military imbalance or balance is obviously a very big thing in Pakistan, and it moves politics in Pakistan. جتنا پاکستان کی ملٹری کا انفلوئنس پاکستانی پالیٹکس پہ ہے, شاید دنیا میں 2-4 ممالک میں ایسا ہوتا ہوگا. ایجپٹ میں ہوتا ہوگا, شاید برما میں ہوتا ہوگا جس کو میانمار اب بولتے ہیں. باقی دنیا کے ممالکوں میں اتنا ملٹری کا انگریس نہیں ہوتا ہے جتنا کہ پاکستان میں ہے. دیٹ از ایبسولوٹلی ٹرو, اینڈ اٹس ناٹ اے گڈ تھنگ. آئی ول آلسو سے دس رائٹ اوے, ٹھیک ہے. اینڈ اوور ٹائم دیٹ influence of the military must go down. I mean, you know, but at the same time, جب آپ اس پوزیشن میں ہوتے ہیں جس پوزیشن میں میں تھا کہ you are staring at default, really you are standing at the edge of the abyss, تو اس وقت I will have to say کہ the military upper throughout the leadership was very, very cooperative with us, both in terms of their budget, but in terms of helping us, you know, empowering us and helping us and encouraging us to do the right thing. I was actually very happy with this. اب in an ideal situation وہ ملٹری کا انٹرسٹ ہونا ہی نہیں چاہیے, اینڈ میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ اوور ٹائم یہ بالکل کم ہونا چاہیے. لیکن جو جتنا عرصہ ہم تھے, the military was completely supportive and understood کہ یہ ایک دم الٹا ہو جائے گا, سسٹم الٹا ہو جائے گا. تھینک یو. اچھا جی, اب بہت سے لوگوں کے سوالات ہیں. معذرت کے ساتھ ہم اب آخری کویشچن لینے لگے ہیں, اور وہ ڈاکٹر سمینہ کا کویشچن ہے, کیونکہ ان کو ہم پرومس کیا, تو بڑی میری معذرت کرتا ہوں آپ لوگوں سے. تو ڈاکٹر سمینہ پلیز گو ہیڈ ود یور کویشچن. بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ ڈاکٹر اقدس. بیسکلی مجھے کہنا یہ ہے, پہلے میں اپنا تعارف کرا دوں. سمینہ خلیل میرا نام ہے, ریسرچ پروفیسر ہوں ایٹ اپلائیڈ اکنامکس ریسرچ سینٹر, یونیورسٹی آف کراچی. پہلا سوال تو آپ سے یہ ہے کہ, بلکہ آپ کو مجھے بتانا یہ ہے کہ آئی ایم اے فین آف یورس, although I am a very ardent
admirer of Imran Khan Saab and a supporter of PTI, but still in PMLN, you're the only person that I really appreciate, because you have really undertaken a lot of efforts in the last 5 months to save the country from the default. And really, this is very appreciable that you have worked as the Federal Minister of Finance and Revenue. And I'm not joking about it. This is really very sincere. Sincerely I am saying this. पहला सवाल तो आपसे ये है, ज़रा आसान सवाल ये है कि इमरान खान साहब जो हैं वो रूस गए थे, पुतिन साहब से उन्होंने मुलाकात की, और वो हमेशा ये कहते हैं कि उन्होंने जो हमारे लिए सस्ती तेल की बात की थी उनसे, तो उसके बाद अब शहबाज शरीफ साहब भी गए. तो काइंडली ये बताइए कि इसमें क्या प्रोग्रेस है, क्या ये हुकूमत भी कुछ इसमें करने वाली है या नहीं करने वाली है, क्योंकि इसमें हमारे मुल्क का ही फ़ायदा है, और आप भी इमरान खान साहब की इस बात से मेरा ख्याल है एग्री करते होंगे, क्योंकि वो तो ये ज़ाहिर क्लेम करते हैं. आई नीड टू, अब चूँकि ये हजरात ने कुछ शेर सुनाया है आपको, मैं भी आपको एक शेर सुनाना चाहती हूँ, क्योंकि ये शेर जो है वो इसलिए है कि मैंने आपको पहले कह दिया कि आपके ऊपर काफ़ी तनकीद हुई है, और आप जो हैं फिर भी आपने बहुत अच्छा काम किया है, आपने डिफ़ॉल्ट से मुल्क को बचाया है. तो आपके लिए शेर ये है कि तुम्हारी ये तल्ख नवाइयाँ कोई और सह के दिखा तो दे, ये जो मुझ में तुम में निभाह है मेरे हौसले का कमाल है. शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका. उस दिन मैं ये बात कर रहा था, ये मैं माजरत के साथ कहता हूँ, वो बहरे अक़यानूस, तो मुझे किसी बंदे ने, वो फाइनेंस मिनिस्ट्री के बंदे ने लिखा कि सर वो पैसिफिक ओशन को बहरे अक़यानूस कहते हैं. तो मैं कह रहा था कि इमरान खान साहब के कौल और फ़ैल के अंदर से बहरे अक़यानूस तो आराम से निकल सकता है, इतना गैप है. सॉरी यार. और खान साहब की बातें अक्सर सही होती हैं, लेकिन वो ख़ुद उस पर अमल नहीं करते. वो कहते हैं करप्शन नहीं होना चाहिए. मलिक रियाज को 190 मिलियन पाउंड वापस कर दिए जो ब्रिटेन ने कन्फिस्केट किए थे. उनकी बेगम जूली ले लेती है, जो उनको ISI के चीफ बता दें कि आपकी बेगम जूली ले ली, तो अभी नहीं कि बेगम को मना करें, उन्होंने ISI के चीफ को चेंज कर दिया. तो ये हरकतें करते हैं वो. लेकिन अब आप लोगों को फिर भी वो करप्ट नहीं रखते, तो ठीक है, आप क्या कर सकते हैं. ठीक है. तो खैर एनीवे, लेकिन द थिंग इज़ कि ये बातें वैसे सही करते हैं कि करप्शन नहीं होनी चाहिए. खुद हों तो वो और बात है, लेकिन इनकी बातें ठीक हैं. उनका ये ख्याल है कि टर्नओवर सियासत में होना चाहिए, ये बात भी ठीक है. एक ही फैमिली या एक ही आदमी नहीं होना चाहिए. खुद 97 से वो भी ठीक है, कोई मसला नहीं है. तो मतलब ये बातें वैसे ठीक हैं इनकी. जो तेल की बात है ना डॉक्टर साहबा, वो मैं आपसे गुजारिश ये करूँगा कि खान साहब गए 22 फरवरी को या 20 फरवरी को. 20 फरवरी से लेकर 28 फरवरी तक के सारे अखबार देख लीजिए. हराम है अगर कहीं एक जगह भी तेल का मेंशन आया हो. कहीं पर तेल की बात ही नहीं करी खान साहब ने वहाँ पे. ठीक है, ये बात झूठ है, क्योंकि किसी अखबार में कम वक्त तो आए ना. प्रेस रिलीज जो हुकूमत पाकिस्तान ने लिखाई है उसमें भी नहीं आया, जो प्रेस रिलीज रशियन गवर्नमेंट ने निकाला उसमें भी नहीं निकाली. कभी बात ही नहीं करी थी तेल की. ये हमाद अजहर ने ख़त लिखा है 31 मार्च को, 1 महीने 8 दिन बाद, अपनी हुकूमत छोड़ने के 3 दिन पहले, कि हमको तेल दे दो सस्ता. और उसके बाद हमने सिफारतकार को भेजा था, डिप्टी हेड ऑफ मिशन को, तो उन्होंने कहा कि तुमने 2015 का एक एग्रीमेंट पूरा नहीं किया, इसलिए हम तेल नहीं दे रहे. अगर मुझे बताएं, अच्छा आप तो इकोनॉमिस्ट हैं, तो मैं इस तरह बात करता हूँ. चले आर्बिट्राज से शुरू करते हैं. समझ लें रशिया 30% सस्ता तेल दे रहा है सबको, जिसको भी चाहिए, अपने दोस्त को भी दे रहा है, अपने दुश्मन को भी दे रहा है. हिंदुस्तान से रशिया का एक डिफरेंट लीग का दोस्ती है. 90% वेपन्स हिंदुस्तान के रशिया दे रहा है. ठीक है, तो हिंदुस्तान को, लेकिन आप समझ लें कि रशिया जो है, और सबको मैं सारे बच्चों से सवाल पूछता हूँ, ये आर्बिट्राज को समझते हो इकोनॉमिक्स में? सपोज एक दुकान जो है वो 30% सस्ता चीज देना शुरू कर दे, तो थोड़ी देर में प्राइस क्या हो जाएगी? वही हो जाएगी ना जो उसने प्राइस करी हुई है. ठीक है. If somebody starts selling a car 30% less and he has unlimited supply, then the price of car, equilibrium price of that, if Russia were giving 30% cheaper oil to Pakistan, it will also give 30% cheaper oil to China, it will also give 30% cheaper oil to Singapore, it will also give 30% cheaper oil to Vietnam, it will also give 30% cheaper oil to Cuba, to all the left countries, kam as kam. So what would the equilibrium price? Since the demand for that oil will go down, the price will go down. It is not giving indiscriminately 30% cheaper oil. Let's stop living in fool's paradise. अब मैं आपको बताऊं कि जब हम लोग गए तो शहबाज शरीफ साहब मिले, हम भी साथ थे उनके SCO की मीटिंग में. पुतिन साहब ने मुलाकात कर ली, हम बड़े खुश थे. पुतिन ने मुलाकात कर ली, पुतिन के पास गए. पुतिन को शहबाज शरीफ ने कहा यार मुझे LNG दे दो, गैस दे दो.
اس نے کہا ایک پائپ لائن بنا رہے ہیں ازبیکستان کے تھرو, تم اپنا افغانستان پہ انفلوئنس یوز کرو اور وہ دے دو. اب افغانستان کے تھرو پائپ لائن بنانے میں تو پھر کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے کو, رائٹ؟ تو افغانستان کے تھرو پائپ لائن, تو ہم نے کہا نہیں افغانستان کے تھرو پائپ لائن تو بنتی رہے گی, آپ ہم کو LNG دے دیجئے. تو اس نے کہا یار بینکنگ کا مسئلہ ہے. ہم نے کہا ہاں بینکنگ کا مسئلہ ہے, رشیا کو روبل میں چاہیے, ہمارے پاس روبل نہیں ہے, روبل کہاں سے ملیں گے, ڈالرز کی وہ مارکیٹ نہیں ہے. ہم نے کہا چلو بینک ٹو بینک ہم سینٹرل بینک کو بھیج دیتے ہیں. اس نے کہا سینٹرل بینک کو بھیج دینا ہے. ہم نے کہا دفع کر دیں گے. اس نے ساری بات کری, پھر اس کو رشین کے اندر اس کے فارن منسٹر نے کوئی بات کری, اس نے آخر میں کہا کہ آپ کے پروپوزل بڑے اچھے ہیں, آئی ریئلی لائک یو, میں تھنک اباؤٹ دس اینڈ لیٹ یو نو. پھر تو اس دن وہ بہت زیادہ وارم نہیں ہوا, لیکن ٹھیک ہے, ہی واز اوکے. دین پھر اس کے بعد شام کو شہباز شریف صاحب گئے اور ملاقات ہوئی ان کی یہ طیب اردوغان سے. رشیا سے ہم ویٹ لینے کی کوشش کر رہے ہیں 100. رشیا کیا کرتا تھا کہ انتظار کرتا تھا جب ٹینڈر ہم کرتے تھے تو ٹینڈر پرائز. تھینک یو ویری مچ. ہم یہاں پہ ایک کچھ کلوزنگ ریمارکس اپنے پریزیڈنٹ صاحب سے لیں گے, اور کیونکہ اشعار کی بات ہو رہی ہے تو ایک شعر میں بھی کہتا چلوں. قسمت میں میری صورت کفل ابجد تھا لکھا بات کے بنتے ہی جدا ہو جانا. تو تھینک یو ویری مچ ٹو ایوری بڈی ہیئر. اوور ٹو پریزیڈنٹ صاحب. السلام علیکم ایوری ون. چونکہ مفتاح بھائی نے 2-3 دفعہ جو ہے وہ پلگ ان کیا اپنا پروڈکٹ کوکومو, so it is my duty as well to talk a bit about Habib University and the 1%, right? So we just few days ago finished some analysis. تو پاکستان میں ہائی اسکول میں of all the 4 million kids that you're talking about who come into supposed workforce, less than significantly less than صرف لکھتے رہے جنوں کی حکایات خون چکاں, ہر چند اس میں ہاتھ ہمارے قلم ہوئے. کہ یہ ان کی اسٹوری جو ہے لکھتے رہے جنوں کی, اور یہ قلم جو ہے کتنی خوبصورت ترکیب غالب نے لگائی ہے کہ قلم پین کو بھی کہتے ہیں اور ہاتھ کے کٹنے کو بھی قلم کہتے ہیں. ہر چند اس میں ہاتھ ہمارے قلم ہوئے. اور جو اس میں بڑی ایک اٹ از کوائٹ گروسم استعارہ کہ اگر ہاتھ قلم بھی ہو جائیں you have enough blood to still keep writing, right? لکھتے رہے جنوں کی حکایات خون چکاں, ہر چند اس میں ہاتھ ہمارے قلم ہوئے. اور اس کا جو نیکسٹ شعر ہے وہ یہ ہے, ہراول دستہ the front soldiers for evil. So he is standing in the battlefield for the last 15-20 years. Being in 1% helps him as well, but nevertheless, and we salute him for continuing to fight this battle so valiantly. Thank you, Mr. Bhai.